بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ شریعت مطہرہ میں، دین اسلام میں جہاں پر اور لوگوں کے حقوق بیان کیے گئے، وہاں پر ہمسایوں کے حقوق پر بڑا ہی زور دیا گیا ہے۔ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان اور فکر مند تھے کہ فرمایا کہ مجھے اس بات پر شک ہونے لگا کہ کہیں ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ ٹھہرا دیا جائے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام ہمسایوں کے حقوق لے کر اس قدر نازل ہوئے، ان کے حقوق کے بارے میں اس قدر تاکید فرمائی کہ فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ایمان والا ہی نہیں، اس میں ایمان ہے ہی نہیں، وہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جس کا ہمسایہ اس آدمی سے پرامن نہ ہو، اس کی سازشوں سے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ جس کا ہمسایہ اس کی ہمسائے ہونے کی وجہ سے پریشان ہو تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی برا ہے وہ ہمسایہ جس کے ساتھ والے ہمسائے بھوکے ہوں اور اس کو خبر ہی نہ ہو وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا۔ اور برے ہمسائے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ سفر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ساتھ چلنے والا بد اخلاق، بری عادات والا آدمی، اس سے آدمی کچھ وقت کے بعد چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، لیکن جو آپ کے گھر کے ساتھ ہمسائے ہیں اگر وہ برے ہیں، بد اخلاق ہیں، تکلیف دینے والے ہیں، پریشان کرنے والے ہیں، ان سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمسائے جب بھی اختیار کریں نیک صالح ہوں، پرامن لوگ ہوں، ان کا انتخاب کیا جائے، ورنہ آدمی کی زندگی وہ جہنم کا عذاب بن جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض ہمسائے ایسے ہیں جن کا ایک حق ہے، بعض ہمسائے ایسے ہیں جن کے 2 حق ہیں، بعض ہمسائے ایسے ہیں جن کے 3 حق ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، قریب کے ہمسائے، دور کے ہمسائے اور آپ کے سفر کا ساتھی، ان کے ساتھ حسن سلوک کے پیش آنے کا حکم دیا۔ اب کون سے ہمسائے کا ایک حق ہے؟ وہ ہمسایہ جو غیر مسلم ہے، آپ کی دیوار کے ساتھ اس کا گھر ہے، اس ہمسائے کا ایک حق آپ پر ہے۔ 2 حق والا ہمسایہ وہ ہے جو مسلمان ہے، آپ کا ہمسایہ ہے لیکن آپ کا رشتہ دار نہیں، تو اس ہمسائے کے 2 حق ہیں آپ پر۔ تیسرا ہمسایہ وہ ہے جو مسلمان ہے، آپ کا پڑوسی ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے، اس ہمسائے کے آپ پر 3 حق ہے۔ تو ان تمام ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی شریعت مطہرہ نے، اسلام نے بھرپور ترغیب دی ہے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا لیں کہ ہمسایہ غیر مسلم بھی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا جا رہا، اس کی خبرگیری کرنے کا حکم دیا جا رہا، تو وہ ہمسایہ جو آپ کا بھائی ہے، سگا رشتہ دار ہے، ان کے حقوق کتنے ہوں گے، ان کا خیال کرنے کتنا ضروری ہوگا۔ اور سفر کے اندر جو آپ کا رفیق سفر ہے، گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ٹرین میں آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، کسی بھی انداز میں سفر کر رہا ہے، تو اسے بھی تکلیف پہنچانے سے روکا گیا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہمسائے کے کیا حقوق ہیں؟ ہمسایہ اگر بیمار پڑ جائے اس کی بیمار پرسی کی جائے، انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوا جائے، اور اگر اسے قرض کی ضرورت پڑ جائے قرض دیا جائے، اور اگر ہمسائے کو کھانے کی ضرورت ہو، کپڑے کی ضرورت ہو، وہ اسے عطیہ دیا جائے، اس کی ہر قسم کی خوشی میں جایا جائے، اس کی غمی پر، مصیبت پر، صدمے کا اور غم کا اظہار کیا جائے، تسلی دی جائے، اور ہمسائے کو ہر طرح کی تکالیف سے بچایا جائے۔ تو یہ کچھ ہمسایوں کے حقوق تھے جو ہم نے آج کی نشست میں بیان کیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہمسایوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہر طرح کے راحت و آرام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔